جو مزدور طبقہ ہے اس کی جو کم سے کم آمدنی ہے آپ کی حکومت پاکستان کے تحت یا آپ کی فیکٹریوں میں جو ایک مزدور کو 8 سے 10 گھنٹے کام کرنے کا جو اجارہ ملتا ہے اوور ٹائم کے علاوہ، ہمارے مسجد کے امام کا مشاعرہ اس مزدور کے مشاعرے اور اجارے اور ملنے والی تنخواہ سے بھی کم ہے۔ اکثریت مساجد کی حالت یہ ہے۔ اور جناب من میں مسجد کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں مؤذن کی بات ہی نہیں کر رہا، میں خادم کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اگر میں ان کی بات کروں تو گویا کہ ان کے لیے تو ہمارے جملے یہ ہیں کہ انہیں جینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ مؤذن کو جینے کا حق نہیں ہے، خادم کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، قاری کو اور مدرس کو زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کھانے میں ہوا اور پینے میں اگر پانی میسر ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس قدر درد بھری داستان، مساجد کمیٹیاں اس قدر ظالم اور درندہ صفت ہو چکی ہیں۔ صرف حالیہ دنوں کے کچھ واقعات اتنے تباہ کن اور اتنے افسوسناک ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ایسی مساجد، ایسی کمیٹیوں اور ایسے افراد کے نام لیے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جن کے گھر میں ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے، وہ مسجد میں آ کر امام کو اور مسجد کے خادم کو اور مسجد کے مؤذن کو اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہیں۔ آپ کے شہر کراچی میں مسجد کے اماموں کی تنخواہ 15,000، 18,000، 20,000، 22,000، 25,000، مطلب 30-35 کوئی دے رہا تو احسان کر رہا ہے۔ اگر کوئی 30-35 دے رہا ہے تو احسان کر رہا ہے۔ آپ خود اس بندے سے پوچھیے جو دے، یار ہم نے امام صاحب کی اس سال 5,000 روپے سیلری بڑھائی، اچھا پہلے کتنی تھی؟ پہلے 25,000 روپے تھی، 30,000 کر دی ہے۔ 30,000 میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ 30,000 میں کوئی اس مہنگائی میں گزارا کر سکتا ہے؟ اگر صرف ضروریات زندگی کا جائزہ لیجئے تو ایک بندہ 50، 60، 70,000 میں گزارا نہیں کر پا رہا۔ اس امام کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کی ضروریات زندگی ہے۔ پھر سامنے کہ ہم نے گھر بھی تو دیا ہوا ہے، دیکھو گھر کا کرایہ بچ رہا ہے، بجلی کا خرچہ بچ رہا ہے، پانی کا خرچہ بچ رہا ہے، یہ سہولیات بھی تو امام صاحب کو ہیں۔ او بھائی 24 گھنٹے نوکر رکھا ہوا ہے تم نے، رات میں 2 بجے امام کو اٹھا کر کہتے ہیں مسجد میں اعلان کرو کہ بھائی فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، فلاں گم ہو گیا، امام مسجد کو۔ کئی مساجد کا عالم یہ ہے کہ اگر مؤذن صاحب چھٹی پر جا رہے ہیں تو امام صاحب مؤذن بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور خادم چھٹی پر جا رہا ہے، امام صاحب خادم بھی ہیں۔ جو لوگوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے وہ جھاڑو بھی لگا رہا ہے۔ آپ کہیں گے اس میں معیوب کیا بات ہے یار، مسجد کی صفائی کرنا؟ میں کہتا ہوں بالکل کوئی معیوب ہے نہیں ہے، اور امام صاحب اگر جھاڑو لگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ شرف مسجد کی کمیٹیاں کیوں نہیں حاصل کرتی؟ کمیٹیاں صرف باپ بننے کے لیے، کمیٹیاں صرف حکم چلانے کے لیے۔ اور حال یہ ہے مزدور اگر کہیں کام کرتا ہے، آفس میں کہیں پر جاتا ہے جاب کرنے، تو اس کو بھی کچھ ٹائم کا ریلیف دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے اگر 9 بجے کی ٹائمنگ ہے تو ٹھیک ہے، اگر 9:10 تک آپ آ جاتے ہیں تو آپ کا لیٹ نہیں لگے گا، 5-10 منٹ کا ریلیف دے۔ امام مسجد اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے قیامت آ جائے گی۔ یار امام صاحب کو سمجھا کے تک کہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، پوری قوم کی گردن پیچھے ہوگی۔ کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، وہ بھی انسان ہے۔ اور مزدور تو بغیر وضو، بغیر غسل، ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی آ جائے تو مزدوری کر لے گا۔ امام مسجد تو بیچارہ نکل رہا تھا، اوہو خون کا چھیٹا لگا ہوا ہے، کپڑے چینج کرنے، پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا۔ ارے یار وضو فرض ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہے، سلسے بول کا مسئلہ، پیشاب کے قطروں کا مسئلہ، یا دیگر اور مسائل جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، امام کے ساتھ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، لیکن نماز میں آپ کو وہ ٹائم سے پہلے چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز 1:30 بجے ہے تو امام 1:30 بجے مصلی پر ہو۔ حال یہ ہے کہ امام، کئی لوگ میرے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں شاہ صاحب امام صاحب کو اس لیے فارغ کر رہے ہیں، امام صاحب بالکل ٹائم پر مصلی پر آتے ہیں۔ نہیں، امام کو چاہیے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائے، زر خرید غلام ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ نہیں یار، امام صاحب کو فارغ اس لیے کر رہے ہیں نا، یہ ٹیوشن بہت پڑھاتے ہیں۔ ایک امام کو مسجد سے اس لیے فارغ کر دیا گیا اس بار کہ امام صاحب نے لوگوں سے قرض بہت لے لیے ہیں اور قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں نے کہا جواب تو پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا 18,000۔ میں نے کہا 18,000 میں وہ بال بچے پالے گا کہ قرض اتارے گا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کمیٹیاں سر جوڑ کے بیٹھ جاتی اور کہتی یار ہمارے امام صاحب پر 50,000 کا قرضہ چڑھ گیا، ایسا کرو ہم میں سے ہر ایک بندہ 5-5 ہزار روپے دیتا ہے، امام صاحب کا قرضہ اتار دیتے ہیں۔ وہ حدیثیں کہاں چلی گئی بھائی؟ قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان نیک لوگوں کو آ کر کے عرض کریں گے حضور میں نے آپ کو ایک بار پینے کے لیے پانی دیا تھا، حضور یاد کیجئے میں نے ایک بار آپ کی خدمت کی تھی۔ اور پھر یہ امام، یہ عالم، یہ صالح اللہ کی بارگاہ اس بندے کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت سے اس بندے کو داخل جنت فرما دے گا۔ یہ صرف سنانے کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے اور نعرے مارنے کے لیے؟ آپ کی مسجد کا امام ان حدیثوں کا حقدار ہے، لیکن ہم نے مسجد کے امام کی حالت کیا کر دی ہے؟ وہ ٹیوشن بھی نہیں پڑھا سکتا۔ ٹیوشن پڑھانے جائے گا تو لوگ کہیں گے یار امام صاحب سے ٹیوشن ہی پڑھاتے رہتے ہیں،
تو بھائی امام کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور کتنے لوگ ہیں جو امام صاحب کی الگ سے خدمت کرتے ہیں؟ نہیں یار، امام صاحب پارٹی آدمی ہیں، سیٹ ہیں. امام صاحب کا رہن سہن دیکھو نا یار، ہر دوسرے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، نیا امامہ باندھتے ہیں. بھائی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو یہ سوچ دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا غریب، بے بس، لاچار نہ بنائیں کہ دیکھنے والا کہ یار اللہ کی توبہ جو میں اپنے بچوں کو بھی امام بناؤں. یار امام صاحب کا حال دیکھا ہے؟ ان کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، گندے، عجیب و غریب سے. امامہ دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو. نہیں، آپ جب بھی اس سے ملیں گے یہ خوش مزاجی سے ملے گا، خندہ پیشانی سے ملے گا. اس کے رہنے سہن کا انداز دیکھ کے لوگ کہیں گے یار بڑا لینڈ لورڈ آدمی ہے یار.